إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی طرف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ شب اگرچہ مختصر ہے، شب عاشور، لیکن جتنا ہو سکے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ممکن ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ دوبارہ تکرار نہ ہو. اگرچہ دعا ہے خالق کائنات سے کہ امام کے صدقے میں ایسی راتیں بار بار ہماری زندگی میں تکرار کرے، تاکہ شاید کسی لمحے ہم امام کی معرفت پا کر امام کے لشکر میں جا کھڑے ہوں. پہلا عمل اس رات کے لیے یہ ہے کہ خود بھی کوشش کریں جاگتے رہیں، اور کوشش کریں کہ بیوی بچے بھی، مختصر سی ہے، زیادہ نہیں ہے، تو فقط بیدار رہنا ہی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. کچھ بھی نہ کریں، فقط جاگتے رہیں. کوشش کریں کہ خود بھی بیدار رہیں، بیوی بچوں کو بھی بیدار رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاگنا ہے تو معصیت کے سائے میں جاگتے رہیں. نہیں، بیدار رہیں، کوئی مستحب کام نہ کریں، کوئی واجب کام نہ کریں، لیکن ادھر سے کوئی حرام کام بھی نہ کریں. کوشش یہ کریں، اور یہ ہے کہ شب قدر سے کمتر نہیں ہے یہ رات. اس رات کی فضیلت شب قدر سے کم نہیں ہے. لہذا پہلا کام فقط اس رات کو جاگتے رہیں، مختصر سی ہے. اور اگر اعمال کرنا ہو تو پہلا عمل زیارت عاشورہ ہے. اگر ہو سکے ضرور پڑھیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ توفیق ہوتی ہے تو پھر 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 50 مرتبہ. اسی طرح سے 4 رکعت. البتہ ضروری نہیں کہ 50 کا فگر پورا ہی ہو، پڑھیں 2 رکعت جتنا کر سکتے ہیں. 50 نہیں 40، 40 نہیں 30، 30 نہیں کم. 1 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ 50 کا فگر آیا ہے تو جب تک 50 کریں گے جی وہ تو ٹائم ہی نکل جائے گا. نہ، 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیں تو بھی اس 4 رکعت کو ضرور پڑھیں. باقی اعمال بھی ہیں. اب میرے خیال میں وہ 1-1.5 گھنٹے کی جو رات ہے اس میں اتنا کچھ ہی ہو سکتا ہے. اگر اتنا کر لیں
اور آخری بات اعمال کے عنوان سے آج کی رات اور کل کی رات، یعنی شب غریبہ کی رات اور آج یہ شب عاشور کی رات ہے، اگر اس سے پہلے آپ نماز تہجد نہیں پڑھتے، مستحب عمل ہے اور ایسا مستحب ہے کہ جو انسان کو کمال تک لے جاتا ہے، اور عجیب بات ہے واجب نمازوں میں کمال تک ہم نہیں پہنچیں گے، لیکن خداوند عالم نے کہا ہے کہ اگر آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو نماز شب پڑھنے سے آپ مقام محمود پہ جا سکتے ہیں۔ اسی لیے سورہ مبارکہ اسراء میں ہے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب نماز تہجد کو پڑھو، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اس نماز شب کے سائے میں آپ مقام محمود پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ البتہ اب وہ بیان نہیں کرنا ہے کہ مقام محمود کیا ہے، مقام محمود پر جانے کے لیے واجب نمازیں نہیں لے جائیں گی، واجب روزوں کو انجام دیں گے نہیں لے جائیں گے، کیونکہ ان کی خاص لمٹ ہے، وہ وہاں تک آپ کو لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یہ سفر جاری رکھنا ہے تو اس سفر کے لیے نماز شب، نماز تہجد اس کو ضرور پڑھیں، ان 2 راتوں میں کم از کم ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ آج کی شب میں امام حسین نے اس عمل کو انجام دیا ہے اور کل کی شب کے اس عمل کو جناب زینب کبریٰ نے یہ عمل انجام دیا ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ امام حسین اور جناب زینب کبریٰ کے ساتھ معشور ہوں، آپ زندگی میں نہیں پڑھتے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ یہ مستحب عمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، لیکن آج کی رات اور کل کی رات اگر توفیق ہو خالق کی کائنات کی طرف سے تو نماز شب کو بھی اعمال شب عاشور میں شامل کر کے حتماً اس کو انجام دیں۔ البتہ جانتے ہیں کہ اگر وہ مومنین جن کو پتہ ہے کہ نماز شب کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، مختصر کون سی ہے، تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے، بڑے لمبے چوڑے مصحبات نہیں ہیں، مختصر یہ ہے کہ اگر وہ 11 رکعت آپ فقط سورہ الحمد کے ساتھ پڑھ کر تمام کر دیتے ہیں تو کافی ہے، اور بقیہ مصحبات اگر نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش کریے گا کہ انشاءاللہ آج کی رات میں یہ اعمال، اور یہ اعمال فقط انفرادی ہیں، یعنی چونکہ جماعت کے ساتھ یہ نہیں کیے جائیں گے، تو اگر آپ امام بارگاہ میں رکنا چاہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں، اگر کسی ایسے سینٹر میں کسی نے اہتمام کیا ہے وہاں پہ چلے جائیں، اور اگر نہیں ہوتا کہیں بھی کہ ہوتا ہے کہ جی گھر میں رہنا ہے ہمیں، تو گھر میں رہ جائیں، کوئی فرق نہیں کرتا ہے، گھر میں رہ کے شب بیداری بھی کریں، یہ اعمال بھی انجام دیں، انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کے دامن سے محروم نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عجل فرجهم۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک معروف نورانی کلام امام حسین علیہ السلام کا، جس کو میں نے موضوع سخن قرار دیا تھا، کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے اسیر ہیں، والدین لا یکن علی السنتہم، دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا ہے فقط لذت لینے کے لیے، فاذا محسوا بالبلاء، جب امتحان میں آتے ہیں اور امتحان ان کی زندگیوں میں آتا ہے تو پھر دین کو اگل دیتے ہیں، وہی دین جس سے لذت لے رہے ہوتے ہیں، دین سے اپنا دامن چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں۔ جس ذیل میں عرض کیا تھا کل کہ ہمیں کمال تک جانا تھا، کمال کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ دنیا داری ہے، سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے لیے جو انسان کو کمال سے محروم کر دیتی ہے وہ دنیا داری ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ دنیا داری کس چیز کا نام ہے؟ وہ چیزیں جو خدا کی مخلوق ہیں وہ دنیا نہیں ہے، زمین و آسمان دنیا نہیں ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے۔ دنیا تھی کیا؟ دنیا یہ ہے کہ خدا کی مخلوقات سے وابستگی پیدا کر لینا،
خدا کی مخلوقات سے دل لگا لینا، اور وہ چونکہ رابطہ انسان کو نظر نہیں آتا، اس کے لیے بصیرت کی آنکھ چاہیے، لہذا عین ممکن ہے کہ ایک انسان ملیونوں کا مالک ہو لیکن دنیا دار نہ ہو، اور یہ عین ممکن ہے کہ مختصر سا مال دنیا ہو لیکن دنیا دار ہو۔ لہذا یہ نقطہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کثرت مال کا نام نہیں ہے، مال زیادہ ہو نہ، مال زیادہ ہے لیکن میری اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے، میں دنیا دار نہیں ہوں۔ لیکن اگر تھوڑا سا مال آ گیا اور میں نے اپنا دل اٹکا دیا اس میں اور اپنا رابطہ اس سے نہ کاٹ پایا اور رابطہ جوڑ دیا، تو ایک دن اس رابطے کو توڑ دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اسرائیل آ کر توڑے، آپ خود ہی بیٹھ کے اس کو توڑ دیں۔ لیکن بعض روابط ایسے ہیں کہ جس کو خالق کائنات نے کہا ہے کہ ان رابطوں کو آپس میں برقرار رکھو، یعنی بعض چیزوں کے ساتھ آپ کو رابطہ جوڑنا ہے۔ جب رابطہ جوڑیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر دین کے سائے میں، تو جہاں پہ خالق کائنات نے کہا ان روابط کو جوڑو تاکہ ان روابط کے سائے میں تم بھی کمال تک پہنچ جاؤ، اور جس کے ساتھ یہ رابطہ جوڑ رکھا ہے وہ بھی کمال تک پہنچ جائے۔ وہ کون سی چیزیں؟ بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک دین ہے، قرآن ہے، کہ انشاءاللہ یہیں پہ عرض کروں گا۔ لیکن وہ اہم ترین رابطہ کہ جس کو ہمیں خالق کائنات نے اجازت دی ہے کہ اس کو رابطے کو مستحکم کرو، کیونکہ یہ رابطہ کل تمہیں قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اور عجیب بات ہے کہ اسے ہم غافل ہیں۔ قرآن نے 2 کلمے استعمال کیے ہیں، مودت کا کلمہ استعمال ہوا، آپ سنتے رہتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ یہ مودت کیا ہے؟ یہ رابطہ ہے آپ کا، کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ۔ یہ رابطہ ایسا ہے کہ جس کو جوڑنے کی ضرورت ہے، یہ رابطہ جوڑنا ہے اہل بیت کے ساتھ، اور جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جڑنے کے بعد ہوگا کہاں کا؟ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں آپ ہوں گے۔ اور رابطہ یہ مودت کا رکھا ہے، فقط محبت کا نہیں رکھا ہے۔ محبت کم ترین درجہ ہے، اس سے بالا تر مودت کا رابطہ ہے۔ البتہ اس کو ابھی بیان کرنا نہیں ہے، ابھی ذہن میں رہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بعض چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اہل بیت سے جوڑنے کے رابطے کا نام مودت ہے۔ اب مودت کیا ہے؟ محبت سے بالا تر۔ وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، دعویٰ کر دیا جی یہ چیز ہم کر سکتے ہیں، دعوے بہت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے مقام عمل میں بھی ثابت کر دیا تو یہ محبت نہیں، یہ مودت ہے۔ اگر مقام عمل میں آ کر ہم نے یہ ثابت کر دیا تو یہ رابطہ مودت کا برقرار ہو جائے گا، اور اسی رابطے کو برقرار کرنے کا خالق کائنات نے حکم بھی دیا ہے کہ اس رابطے کو برقرار کرو۔ تو جب کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اہل بیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہے۔ اگر آپ مرتبط ہو گئے تو آپ منزل کمال کی طرف پہنچ جائیں گے۔ ان رابطوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، مقام عمل میں آ کر اس رابطے کو برقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی کلمہ خالق کائنات نے ایک اور میدان میں بھی استعمال کیا ہے۔ اب یہیں سے عظمت پہچان لیں کہ وہ رابطہ کتنا مستحکم ہے اور خدا کی نگاہ میں وہ رشتہ کتنا عظیم ہے۔ یہ محترمائیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں جو بھی ہیں، اب تھوڑی سی مہربانی کریں کہ اگر چند ایک منٹ کے لیے آپ کے لیے کچھ درس عبرت بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو غور سے سنیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دوسرا مسئلہ جہاں پہ خالق کائنات نے مودت کا کلمہ استعمال کیا ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان ارتباط کو مودت کے سائے میں بیان کیا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، 2 رابطے ہیں، ایک آپ کا رابطہ اہل بیت کے ساتھ، اور دوسرا آپ کا رابطہ جو ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان ہے۔ عجیب بات ہے، اتنی عظیم منزل پہ یہ انسان آ جاتا ہے کہ ایک زمانے میں تنہا زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے بعد شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے، اور شریک حیات کا انتخاب کرنے کے بعد خدا نے کہا میں نے تمہارے درمیان رابطہ مودت برقرار کیا ہے۔
اور ہوگا کیا کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. اگر میاں بیوی کا رشتہ مودت کے سائے میں منسلک ہوا ہے قیامت کے دن دونوں ایک ساتھ ہوں گے. اب ایسا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دنیا میں ایسا ہے تو مولانا آخرت میں بھی انہی کے ساتھ رہنا ہے. خواتین بھی بڑھ کے یہ کہہ سکتی ہاں اس کے ساتھ اتنی دنیا جہنم بنائی آخرت میں جان نہیں چھوٹے گی. کرنا کیا ہے؟ اگر خدا نے کہا کہ یہ رابطہ مودت کا ہے تو پھر مودت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اگر پورا کریں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن یہ رابطے برقرار ہوں گے یا نہیں. آپ مسائل میں یہ بہت زیادہ جملے سنتے رہتے ہیں، مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین، نام سنتے رہتے ہیں نا. آپ جا کر دیکھیں انہی کی بیویاں باعث بنی ہیں کہ اہل بیت سے منسلک ہوئے ہیں، اور پلٹ کر انہوں نے وعدہ یہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں بھولنا نہیں. جہاں پہ رابطہ مودت کا ہوتا ہے وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں منزل کمال کی طرف جا رہے ہیں. اور کرنا کیا ہے اس رابطہ مودت کو برقرار کرنے کے لیے عرض کیا تھا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مرد اور خاتون خالق کائنات نے جس قانون کے تحت ان دونوں کی زندگیوں کو ایک بنا دیا ہے وہ کون سا نقطہ ہے جہاں پہ دونوں کو ایک نقطے میں جمع ہونا ہے. اگر وہ نقطہ معلوم ہو جائے اس کے بعد آپ جا کر دیکھیں کہ یہی زندگی ہماری بہشت بن سکتی ہے، اور اسی بہشت کو قیامت کے دن خوبصورت انداز میں پیش بھی کر دیا جائے گا. اور مشکل یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ نہ خاتون کو یہ پتہ ہے کہ یہ کون ہے، نہ شوہر کو معلوم ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے جو میری زندگی میں آئی ہے. میں ایک نمونہ تاریخی اہل بیت کا ذکر کروں تاکہ پتہ چلے کہ کون سی عظمت ہے جو خالق کائنات نے اس میں رکھی. یہ وہ رابطہ ہے جو ہمیں اور آپ کو جوڑنا ہے، برقرار کرنا ہے. کیسے ہے؟ آپ دنیا میں جا کر پوری دنیا کے اندر جا کر ٹٹول لیں، آپ کو سوائے پیغمبر اسلام کے کوئی اور ذات ایسی نہیں ملے گی تاریخ میں. ایک ایسا سسر جس نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا اور جیسے ہی اپنی بیٹی کو گھر سے روانہ کر دیا اور اگلے دن داماد کو بٹھا کر دنیا کا واحد سسر جس نے اپنے داماد سے یہ سوال کیا کہ تم نے اپنی زندگی میں زہرا کو کیسا پایا. ہیں ہمارے اس مکتب میں جو پلتے ہیں اور بڑھتے ہیں، کبھی ہم نے یہ پوچھا؟ ہم جو پوچھتے ہیں وہ نظام تباہ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے جو سوال کیا ہے وہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے پوچھ رہے ہیں. امیر المومنین سے جب پوچھا کہ میری بیٹی کو آپ نے کیسا پایا، جواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت. داماد کیا فرماتے ہیں؟ کیسے پایا زہرا کو؟ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ تک جانے کے لیے بہترین معاون پایا ہے زہرا کو. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ میاں اور بیوی کا ارتباط فقط حیوانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے. کیا ہے یہ رابطہ؟ مطیع بن کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہے. اور اگر یہ نقطہ ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر ہوتا ہے جب شوہر نماز شب کے لیے اٹھے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہیں میں آگے نہ نکل جاؤں، بیوی پیچھے نہ رہ جائے. پیار سے آئے اس کو جگائے کہ اٹھو نماز شب کا ٹائم ہو گیا ہے. اور بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہروں کو چینج کر لیتی ہیں، لیکن اگر نقطہ اسلام کا دونوں کی نگاہ میں ہو کہ خالق کائنات نے ہمیں اس نقطے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ خاتون کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، شوہر کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. جب یہ رشتہ ازدواج برقرار ہوتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے میں ان دونوں کے درمیان رابطہ مودت کو جوڑ دیتا ہوں. یہ رابطہ مودت جڑ جاتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان. اور ہوتا کیا ہے کہ بیوی الگ نظر آتی ہے، شوہر الگ نظر آتا ہے، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چیز ہے. دو چیزیں ایک چیز ہے. اور کیسے ہے؟ آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن، آپ کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی، چاند کیا ہو گیا. اور پیغمبر اسلام کا معجزہ بھی تھا نا، شق القمر. شق القمر کیا ہوا ہے؟
شک کس کو کہتے ہیں؟ یا انشقاق یا شک کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جب وہ ٹوٹ جاتی دو حصوں میں بدل جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے انشقاق۔ اور خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی اطاعت الہی میں اس رابطے کو برقرار کریں، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہے، اور جب یہ ایک بن جائے اور اس ایک چیز کو کوئی شیطان آ کے توڑنے کی کوشش کرے، خداوند عالم نے کہا اس کو جو روک لو۔ کریں گے کیا؟ تو رابطہ ان کا خوبصورت ہے، اور بیچ میں جو شیطان ٹپک پڑا اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر اس ایک چیز کو دو حصوں میں، اسی لیے خدا نے کیا کہا؟ ان خفتم شقاق بینہما، اگر میاں اور بیوی کے درمیان رابطہ مودت کا برقرار ہو جائے تو یہ ایک چیز ہو جائے۔ جب ایک چیز ہے کہ اس کو توڑنے سے پرہیز کرو، یہ رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ کیوں ٹوٹنے نہ پائے؟ کہ اس لیے کہ یہ دونوں مل کر جس کمال پہ یہ تنہا نہیں جا سکتا تھا، اس کو اس کا معاون مل گیا، اور معاون ملنے کے بعد اب وہ سفر جو 100 سالوں پر مشتمل تھا چند لمحوں میں دونوں سفر کو طے کر سکتے ہیں۔ اس لیے کیا کہا اسلام نے؟ کہ اگر چھڑے ہو، اکیلے ہو اور مجرد ہو، شادی نہیں کی ہے، تو کیا ہے کہ 70 رکعت نماز پڑھو گے تو جو اس کا اجر ہے، اگر شادی کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھو گے تو ان 2 رکعت کا ثواب وہ 70 رکعت کے برابر ہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے کچھ کیا ہے؟ بہت کچھ کیا ہے۔ جس سائے میں کیا ہے، اگر وہ سلسلہ انسان کی زندگی میں آ جائے، یہی رابطہ ازدواجی مودت کے سائے میں منسلک ہو جائے، عزیز من، آپ کی 2 رکعت 70 رکعت کے برابر ہے، اور یہ کم ترین اجر ہے۔ اب اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مودت کے سائے میں آپ نے رابطے کو برقرار کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ ایک طرف میاں، دوسری طرف بیوی، اور میاں بیوی کے اس رابطے کے نتیجے میں جو مولود دنیا میں آئے گا اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اب اس کا نمونہ وہی ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک رابطہ ازدواجی برقرار ہوا، اور برقرار ہونے کے بعد ہوا کیا؟ ایک طرف پیغمبر، دوسری طرف کون؟ جناب خدیجہ، دونوں کا رابطہ برقرار ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ جناب زہرا۔ یہ مودت کا رابطہ تھا کہ خالد نے اولاد ایسی عطا کی کہ انبیاء بھی اس کو دیکھ کے فخر و مباحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا رابطہ امیر المومنین اور زہرا کا ہوا، اور اس کے بعد قرآن نے آواز دی مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر تھے نور کے جو خالق کائنات کی طرف سے چلے تھے۔ ایک نور چلتا چلتا عبداللہ کی پشت میں آیا، اور دوسرا نور چلتا چلتا ابو طالب کی پشت میں آیا، اور جیسے ہی جدا ہوئے پھر خالق کائنات نے دونوں کو جوڑ دیا۔ ابو طالب سے امیر المومنین، عبداللہ سے پیغمبر خاتم، پیغمبر خاتم سے وہ زہرا خیر کثیر اور کوثر بن کر جب دنیا میں آئی، علی اور زہرا کا جب آپس میں جوڑ ہوا اور ارتباط مودت کے سائے میں ہوا تو خالق کائنات نے کیا ہوا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اس کا کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا ہے نا، سمندروں میں لولو اور مرجان ہوتے ہیں، جب آپس میں دونوں دریا ملتے ہیں لولو اور مرجان کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب علی اور زہرا ملتے ہیں، کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، کوئی زینب بنتی ہے، کوئی ام کلثوم بنتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہی ارتباط اگر آپ نے مودت کے سائے میں برقرار کر دیا، نتیجہ یہی ہوگا جو دنیا میں ہوگا۔ اب آئیں، اگر اس قانون کو چھوڑ دیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ خود نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ بس عزیز من، ازدواج فقط حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خالق کائنات نے نہیں رکھی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شادی کرنے سے پہلے سلیبس دین کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد شریک حیات کا انتخاب کریں۔ اور یہ حکم فقط مرد کو نہیں ہے، خاتون کو بھی ہے، تمہیں بھی اپنا شریک حیات چاہیے۔ تمہارے معیار بھی وہ ہونے چاہیے جو اسلام نے ذکر کیے ہیں۔ وہ بات یہ کیا کہ یہ رابطہ جوڑنا ہے، اور جن روابط سے آپ کو پرہیز کرنا ہے وہ دنیا داری کا رابطہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان روابط کو برقرار کرتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں؟ کون سی چیزیں دیکھتے ہیں بھائی؟ اچھا، اگر مرد سے بھی کہو کہ شادی کر لو، کہتے نہیں میں ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا۔ وہ پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوگے؟ وہ پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے کمر جھک جاتی ہے، لیکن پاؤں پہ کھڑے ہوتے یہ اس لیے نہیں تھا کہ پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، یہ اس لیے تھا کہ تجھے منزل کمال تک جانا ہے، اور منزل کمال تک جانے کے لیے آپ نے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے بعد وہ خود ہی تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا۔
وہ ہے قرآن نے وعدہ کیا ہے ان یکونوا فقراء، اگر مرد فقیر ہے یا خاتون فقیر ہے اور دین کے سائے میں اگر یہ رابطہ ازدواج برقرار کرتے ہیں، یغنم اللہ من فضل، خدا ثروت مند بنا دے گا۔ لیکن خدا کی بات پہ یقین آتا ہے یا نہیں آتا؟ گورے کی بات پہ یقین آ جائے گا، گورے نے جاب دے دی، یقین ہے، لیکن خدا کے قانون پہ اور خدا کے باتیں پہ یقین، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ قانون خدا سے مڑ کر قانون خدا کو پشت کر کے دنیا داری کے سائے میں جب اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ گے سکون نہیں آئے گا۔ وہ پر عرض کیا ہے کہ دنیا داری ان روابط کا نام ہے، دنیا داری ان تعلقات کا نام ہے، اور یہ تعلقات کہاں سے ہوتے ہیں؟ میں ایک چھوٹا سا اور نمونہ عرض کروں تاکہ بات اور زیادہ ذہن میں آ جائے۔ عزیزان، جب تک ہم شکم مادر میں ہوتے ہیں، جب تک شکم مادر میں ہوتے ہیں تو ہماری غذا کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ انسان کی شکم مادر میں جو غذا ہوتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ جی شکم مادر میں ہوتے ہیں نا۔ خوب آج کل تو یہ اتنی سائنس نے ترقی کی ہے، آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہ فراست سارا طے ہو رہا ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ خوب ایک سلسلہ ہوتا ہے چھوٹی سی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ناف، اور ناف کے ذریعے سے ساری غذا آپ کی منتقل ہوتی ہے، اور وہ ہوتی کیا ہے؟ وہ غذا جو ناف کے ذریعے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک دم آپ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں کوئی، جی غذا کیا ہوتی ہے؟ وہی خون اگر سوئی کے برابر آپ کے کپڑے پہ لگا ہو، خدا کہتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ کے جسم سے خون نکلے تو کیا کہا کہ انگلی کے پورے کے سے اگر کم ہے آپ کا اپنا خون اور کپڑے پہ لگا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا غلیظ ترین خون، اتنا نجس ترین خون ناف کے ذریعے خدا نے پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد کہا کہ سوئی کے برابر آپ کے کپڑوں میں لگا ہوا نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وہی کیا ہوتا ہے؟ غذا بن کر کہاں جاتا ہے؟ انسان کے اندر۔ اور یہ بھی خدا نے لطف کیا آپ کو اور مجھ پہ کہ جس زبان سے تجھے اللہ اکبر کہنا تھا، جس زبان سے تجھے حسین کہنا تھا، اس منہ کے ذریعے وہ ساری غذا وہاں پہ منتقل نہیں کی۔ کیوں کیا؟ کہ تیرا دہن، تیری زبان، تیرا منہ پاک رہے۔ کیوں؟ یہ میں نے منہ پاک اس لیے رکھا ہے کہ اس پہ پاک ہستیوں کا نام لینے کے قابل بن جائے۔ خوب ناف کے ذریعے پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد کیا کیا؟ پہلے خالق کائنات نے استبراء کیا ہے، پہلے اس کو پاک بنایا ہے، پھر منتقل کیا ہے۔ اب ناف کے ذریعے پہنچتا رہا پہنچتا رہا پہنچتا رہا، ایک زمانے میں ہم مرحلہ کمال تک پہنچ گئے شکم مادر میں 9 مہینے کے بعد۔ اب اس عالم کو چھوڑنا ہے، اس عالم کو چھوڑنے کے بعد آنا کہاں ہے؟ دنیا میں آنا ہے، یہ دوسرا عالم ہے۔ اب دنیا میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس لیے خدا نے پوچھا بھی نہیں تھا، اور اگر شکم مادر میں خدا نے ہمیں عقل دے دی ہوتی اور اس انسان کو کہا جاتا کدھر پڑے ہوئے ہو ایک چھوٹے سے ظرف کے اندر، اور وہ بھی محدود پیمانے پہ زندگی بسر کر رہے، چھوڑو اس کو، جاؤ ایک اور عالم ہے جس کو دنیا کہتے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیا کہتا؟ کیا کہتا؟ نہیں جانا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا وہی ہے جو کچھ اندر دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو کیا پتا کہ دنیا کے اندر کیا عالم ہے، کیا شان و شوکت ہے، نہیں آئے گا۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ ہاں تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھیجا جائے گا۔ اور جیسے ہی آتا ہے دنیا میں، جیسے ہی آتا ہے پہلی علامت گریے کی ہے، روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ وہ عالم چھوٹ گیا، جیسے ہی اس عالم کو چھوڑا رونے لگ گیا، اور اگر یہ روتا نہیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ جب تک روئے نہیں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، جیسے ہی روتا ہے حیات کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ رونا حیات کی علامت ہے، غم کی علامت۔ حسین کی مجلس میں رونا بھی حیات کی علامت ہے، غم کی علامت نہیں ہے۔ اگر حسین کی مجلس میں رو تو یہ رونا فقط رونا نہیں ہے، یہ رونا حیات کا سبب ہے۔ دنیا میں آ گئے، کیسے آؤ گے؟ کہ ایک رابطہ ہے جو تمہارا اس عالم سے جڑا ہوا ہے، اور کس کے ذریعے جڑا ہوا ہے؟ ناف کے ذریعے۔ کہ اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ناف کاٹ دی، دنیا میں رہنے کے قابل ہو
اور اگر یہ نہ کاٹی وہیں پہ زندگی ختم ہو جائے گی. اس ناف کو کاٹنے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں. اب ناف کو کاٹنے کے بعد آپ انصاف سے بتائیں, اپنی فطرت اور روح اور عقل سے پوچھتے ہوئے کہ جب دنیا میں آئے, دنیا میں آنے کے بعد اب کیا ہے, کھانا بدل گیا, غذائیں بدل گئیں, عالم بدل گیا, نعمتیں بدل گئیں, سارا سلسلہ الگ سے ہو گیا. انصاف سے بتائیں, اگر اس عالم میں بیٹھ کر اگر پلیٹ میں وہی اسی عالم کی غذا جو ناف کے ذریعے ہمارے وجود میں جا رہی تھی پلیٹ میں ڈال کر آپ کے سامنے رکھیں, کھائیں گے؟ جب ناف کٹ جاتی ہے تو پیچھے کا انسان سوچتا بھی, عزیز من یہی جو بریانی مٹن اور نہ جانے کیا کیا کھا کے تو فخر و مباحت کرتا ہے, جب عالم برزخ میں پہنچے گا یہی اس کی صورت ہوگی جو عالم جنین میں آپ کی صورت تھی. تو وہاں پہ جانا ہے, وہاں پہ جانے کے لیے کیا کریں؟ کا ایک ناف اور ہے جس کو کاٹنے کی ضرورت ہے. اس نام کا نام کیا ہے؟ اس ناف کا نام کیا ہے؟ اسی ناف کا نام دنیا ہے. یہ دنیا, یہ میں, یہ ناف, اس ناف کو جس نے توڑ دیا وہ اس عالم میں پہنچ جائے گا. اور جس کی ناف جڑی ہوئی ہے وہ منتقل, تو یہ میری ناف کہاں پہ اٹکی ہوئی ہے؟ خواہشات کے ساتھ, دنیا کی چیزوں کے ساتھ. عرض کیا ہے کہ یہ خالق کی کائنات ہے, ان کائنات سے ناف کو جوڑ لینا دنیا ہے اور اسی ناف کو کاٹنے کی ضرورت ہے. جب اسرائیل آئیں گے تو وہ کاٹ دیں گے, تو اسرائیل کے آنے سے پہلے کاٹ دیں. بس دنیا ایک ناف کا نام ہے کہ جب تک جڑی رہتی ہے آپ ادھر جا نہیں سکتے, اور ادھر جانے کے لیے اس ناف کو کاٹنے کی ضرورت ہے. خود کاٹ دیں, اور خود کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ آزاد ہیں. وہ موت کب آئے گی؟ کہ ہم وقت تیار بیٹھا ہوں, جب آ جائے. اسرائیل آ جائے, تیار بیٹھا ہوں. تیاری کی ہے؟ بالکل تیار بیٹھا ہوں. کیا کیا؟ کہ سارے واجبات پورے کیے ہوئے ہیں. جتنے بھی خالق کی کائنات نے واجبات میری گردن میں رکھے تھے ہر ایک کو میں نے انجام دیا ہوا ہے, مطمئن بیٹھا ہوں. اور جہاں سے خدا نے روکا تھا وہاں سے رک گیا ہوں, جہاں بلایا تھا وہاں آ گیا ہوں, جہاں سے روک دیا تھا وہاں سے رک گیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو جب بستر پہ جاؤ تو بستر پہ جانے کے بعد اپنے آپ کا حساب کرو کہ میں جب اٹھا تھا میں نے کیا کیا, اور اٹھنے کے بعد جن اعمال کو آپ نے اور میں نے انجام دیا ہے, رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اپنی نظروں سے ان کو اعمال کو گزار دو. ہوگا کیا؟ یہی حساب کتاب آپ کا آپ کو منزل کمال کی طرف پہنچا دے گا. اسی لیے امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ, جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا, اپنا حساب کتاب نہیں کرتا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیز من, یہ دنیا کیا ہے, یہ ناف کیا ہے, اگر یہ چیز اور زیادہ واضح ہو جائے تو واقعاً انسان کو گھن آنے لگتی ہے کہ ہم کس میں پڑے ہوئے اور خدا نے بھیجا کس لیے تھا. امیر المومنین کے فرزند نے, البتہ امیر المومنین علیہ السلام نے بہت زیادہ اس دنیا کو متعارف کروایا نہج البلاغہ میں, لیکن اسی امیر المومنین کا بیٹا جب میدان کربلا میں آتا ہے وہ اسی نقطے کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا کا تعارف کرواتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہی اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا الا حر یدع اللماذۃ لأہلہا, ہے کوئی آزاد مرد, ہے کوئی جس کے اندر مردانگی ہو اور مردانگی کے بعد اس لمازہ کو چھوڑ دے. اب یہ لمازہ کیا ہے مانا کروں تاکہ پتہ چلے. لمازہ یہی دنیا ہے. لمازہ کہتے کس کو ہیں؟ عرض کیا میرا میں, اسی کو جمع کرتے کرتے دنیا بن گئی. اسی کی حقیقت سے جب پردہ اٹھایا امام نے تو کہا کوئی ہے ایسا آزاد مرد جو اس لمازہ کو چھوڑ دے اور عبد خدا بن کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. اب لوگوں کو کہ عرب تھے, جانتے تھے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں اور جو پہنچانا چاہتے اس کی سمجھ آ رہی تھی, لیکن اس کے باوجود انسان جب لمازہ کا عادی بن جاتا ہے پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لمازہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں نا, کھانا کھانے کے بعد وہ جتنی لذت ہوتی کھانے کی آپ اٹھا لیتے ہیں, اور وہ لذت کتنے لمحے کے لیے ہوتی ہے؟ چند سیکنڈ کے لیے, اور وہ بھی کب تک کے لیے؟ زبان کے اوپر لذت ہوتی ہے, زبان سے منتقل ہو کر گلے کی طرف جاتی ہے, لذت ختم ہو جاتی ہے. فقط زبان کی حد تک رہتی ہے, اور اسی لذت کے سائے میں ہم اتنا ٹھوس لیتے ہیں کہ بعد میں سانس بھی نہیں آتی.
لذتوں کے سائے میں اتنا بھر لیتے ہیں کہ بعد میں بوال جان بن جاتا ہے. کھانا کھا لیا, کھانا کھانے کے بعد بالکل فارغ ہو گئے, فارغ ہونے کے بعد اب کیا کرتے ہیں؟ خلال کرتے ہیں, ٹوتھ پیک لے کے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ جو کھانے کے ذرات آپ کے دانتوں کے درمیان رہ جاتے ہیں اس کو پھر خلال کی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں. صاف کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نکالتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, نکالتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. یہی جو آپ کے دانتوں میں اس غذا کے ذرات رہ جاتے ہیں, ان ذرات کو عربی میں لمازہ کہا جاتا ہے, جس کو آپ خلال کے ذریعے باہر نکال دیتے ہو. اب وہی دانتوں سے باہر نکالا جائے, پلیٹ میں ڈالا جائے, کوئی کھائے گا؟ کیوں؟ کہ کسی نے استعمال کر لیا, استعمال کرنے کے بعد یہ چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے یہی لمازہ ہے. عزیز من, معصوم یہی فرماتے ہیں یہ پوری دنیا ہی لمازہ ہے, اور جس کو اس کی تصویر نظر آ جاتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمیں اس کی تصویر نظر, ویلا لیا آپ نے, یہی لمازہ ہے. کیوں؟ آپ سے پہلے کوئی اور تھا, جو آپ سے پہلے کوئی اور تھا اس نے استعمال کیا ہے, اس نے استعمال کر کے چھوڑ دیا, آپ نے فخر و مباحت کے سائے میں جا کے لے لیا. اور اس طرح فخر و مباحت کرتے ہیں کہ تکبر کی اس دنیا پہ آ جاتے ہیں کہ سامنے والا مومن آپ کو مومن نظر ہی. لمازہ پہ فخر کرنا حیوان کا کام ہے, انسان کا نہیں ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام, انا حرن, کوئی ہے حر, آزاد مرد جس کے اندر یہ مردانگی ہو اور اس لمازے کو لمازہ سمجھ کے چھوڑ دے. اور کیوں معصومین نے کہا کہ اگر یہ خدا کا حکم نہ ہوتا ہم ایک لمحے کے لیے عالم دنیا میں نہ آتے, کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ذمہ داری تھی اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اور اگر خدا کی طرف سے ذمہ داری نہ ہوتی ایک لمحے کے لیے دنیا میں نہ آتے. کیوں؟ کہ دنیا کو دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے, دنیا دنی سے نکلی ہے, دنی کا معنی ہوتا ہے پست. کہ یہ دنیا اتنی پست ہے, اس کی پستی کو دیکھتے ہوئے معصوم کہتے ہیں ہم آمادہ نہیں تھے کہ یہاں پہ آئیں. اور اس کی پستی کی علامت کیا ہے؟ کہ خالق کی کائنات نے جو اپنی کائنات خلق کی اور عرض کیا تھا 40,000 عالم بنایا, اس 40,000 عالم میں سے فقط دنیا ہے جس میں خدا کی معصیت ہوتی ہے. کسی اور عالم میں خدا کی معصیت نہیں ہوتی, کوئی خدا کا نافرمان نہیں ہے. جنین کے عالم میں ہوں, شکم مادر میں ہوں, آپ اس حرکت کو جاری رکھے ہوں, کبھی خدا کی مخالفت نہیں کرتے. عالم قبر میں چلے جائیں گے, کوئی مخالفت نہیں کریں گے. عالم قبر میں جانے کے بعد فرعون بھی مومن ہو جاتا ہے, لیکن اس ایمان کا کوئی فائدہ دنیا اسے نہیں. لمازہ ہے عزیز من, گاڑی لے کے فخر و بات کرتے ہو, اس سے پہلے دیکھو یہ کس کے پاس تھی, اس نے استعمال کی, استعمال کرنے کے بعد خلال کر کے اس نے پھینک دی, ہم نے اٹھا لی, فخر و بات کرنا شروع کر دیا. دنیا لمازہ ہے عزیز من. اور کون اس میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ کہ جو دنیا دار ہوتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے, اور جو عابد بن جاتا ہے اللہ کا وہ اسے اعراض کرتا ہے. عبودیت کی منزل پہ آئیں, اپنے آپ کو عابد بنانے کی کوشش کریں. جب عابد بن جاتا ہے اس کے بعد اس لمازہ سے منہ موڑ لیتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں انسان جب آلودہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہوتی. آپ بچے کے سامنے سانپ کو لے کے آئیں, بڑا نرم ہوتا ہے, آپ بچے کے سامنے اس کو چھوڑ دیں, نرمی اس کی ہے. جیسے نرمی کے ذریعے بچہ, چونکہ معرفت نہیں ہے, جیسے اس کے ساتھ تھوڑا سا چھیڑے گا, اس کے ساتھ رہے گا تو کیا ہوگا, ایسا ڈسے گا کہ پھر سانسیں آنا بند ہو جائیں گی, چونکہ معرفت نہیں اس لیے کھیلتا ہے. لیکن بڑا آدمی سانپ سے نہیں کھیلتا. کیوں نہیں کھیلتا؟ کہ یہ مرد بن گیا ہے, یہ آزاد ہو گیا, یہ مقام عبودیت پہ آ گیا, یہ مقام فہم پہ آ گیا, مقام شعور میں آ گیا ہے. اور اسی لیے امام علیہ السلام نے ذکر کیا کہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا حیۃ, دنیا سانپ ہے. لین مسھا, جب جاتے ہیں بڑی نرم ہے, بڑی کشش رکھتی ہے, بڑا جاذبہ ہے اس کے اندر, لیکن یہ معلوم نہیں قاتل سموہا, اس کے اندر جو زہر ہے وہ ایسا اثر کرتا ہے کہ نسلیں کی نسلیں تباہ کر جاتی ہے. یہ دنیا یہ ہے. اور امام حسین کا یہ فرمان, الناس عبید الدنیا, لوگ اسی دنیا کے پجاری ہیں, انہی میں گھسے ہوئے ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اور جب امتحان کی باری آتی ہے دنیا سے چپک جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں. آخری بات کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں, اگرچہ بہت کچھ کہنا تھا اس کے ذیل میں, اور شاید کسی ایک نقطے پہ ہمیں ہدایت مل جاتی. وہ سوال یہ ہے کہ لوگ
دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا ہے، ذائقہ لذت کے لیے اس کی باتیں کرتے ہیں، اور جیسے امتحان میں آتے ہیں اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دین کیا چیز ہے بھائی؟ دین کون سی چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنانا ہے؟ زیارتیں ہیں، میں بازو کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں، پڑھا کریں کبھی کبھی، شاید کسی عالم میں کوئی آپ کا عمل خیر کام آ جائے اور خداوند عالم ہمیں ہدایت کی توفیق دے دے اور ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اور جن میں سے بعض ایسی دعائیں ہیں، بعض ایسی زیارتیں ہیں کہ جو مومن کی علامات میں سے ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک دعائے عہد ہے، یعنی آپ کا اور امام وقت کے درمیان کانٹیکٹ کیا یا نہیں کیا، کریں دعائے عہد، اس کو بھی پڑھیں۔ دوسری زیارت آل یاسین، نام سنا ہوگا، زیارت آل یاسین، یہ کیا ہے؟ اس میں فقط اور فقط یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کون ہو، آپ کا امام کون ہے اور امام کرتا کیا ہے۔ جب یہ کر لو گے اپنی زندگی میں تو پھر تلقین پڑھوانے کی ضرورت، توجہ ہے، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تلقین۔ تلقین کیا ہوتی ہے؟ کندھے پکڑ لیتے ہیں اور کندھے پکڑنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ او فلاں بن فلاں اسمع و افہم، اب سنو۔ تو کب؟ جب سننے کی دنیا، افہم اب سمجھو، جب سمجھنے کی دنیا ختم ہوگی۔ یہ کب کرنا تھا؟ جب زندہ تھے۔ تو جب زندہ تھے یہ سمجھنا تھا، تو پھر ہوگا کیا؟ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اسلام نے کہا کہ یہ چیزیں اس کو یاد کروا دو۔ البتہ فلسفہ اس کے پیچھے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو زیارت آل یاسین کیا ہے اور دین کیا ہے؟ اگر غور سے پڑھیں تو زیارت آل یاسین یہ بتاتی ہے دین کیا ہے، کہ تیرے زمانے کا امام ہے، دین تیرے زمانے کا امام ہے، اس سے اپنے آپ کو منسلک رکھ اگر زندہ رہنا ہے، اگر کمال تک جانا ہے۔ کیسے؟ زیارت آل یاسین کے جب جملے پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیا وہاں پہ جملے دو چار، المعروف ما امرتم بہ، امام کا مقام یہ ہے کہ بات جو کہہ دے وہی معروف بن جائے گی۔ بس امام کیا ہوتا ہے؟ معروف کے تابع نہیں ہوتا، جو کہتا ہے معروف بن جاتا ہے۔ والمنکر ما نہیتم عنہ، جس سے روک دیا وہی منکر بن جائے گا۔ امام تابع نہیں ہوتا منکرات کا، کہ منکرات پڑھے ہیں ایک ایک کر کے بتائے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ مولانا یہ بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ واجب ہے یہ مکروہ ہے، یہ معروف ہے یہ منکر ہے، مولانا کا یہ کام ہے۔ لیکن امام کے لیے کیا کہا؟ کہ جو کہہ دے وہی معروف بن جائے گا اور جس سے روک دیا وہی، بس یہ دین ہے۔ اگلا جملہ والحق ما رضیتموہ، حق کیا ہے؟ کہ جس پہ حسین کی مہر لگ جائے وہی حق بن جائے گا۔ حسین حق کے تابع نہیں ہے، جو کہہ دے گا حق بن جائے گا۔ والباطل ما اسخطتموہ، اور باطل کیا ہے؟ کہ جس پہ تم ناراض ہو جاؤ وہی باطل بن جائے گا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کیوں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا تھا الفاطمہ ہی بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس پہ اللہ راضی ہو گیا۔ یہیں سے پتہ چلا زہرا کی رضایت ہی دین ہے۔ اور جس محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اور جس پہ زہرا غضبناک ہو جائیں وہی معصیت خدا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ الحق مع علی، الحق وعلی مع الحق، اور دعا کیا کی؟ اللہم ادر الحق کا ہے سما دارا علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، لیکن اے خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ اس کا مطلب ہے علی جائے گا حق اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ اور یہ روایت الحق مع علی و علی مع الحق یہ فقط امیر المومنین کے ساتھ نہیں ہے، یہ تعبیر سلمان کے لیے بھی ہے، جناب ابوذر کے لیے بھی ہے، مقداد کے لیے بھی ہے کہ یہ بھی حق کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کی سیرت کو خالق کائنات نے حق نہیں بنایا ہے کہ وہ حق کے تابع رہیں گے، لیکن امیر المومنین کی ذات یہ ہے کہ جس کا تابع حق ہو جاتا ہے وہ امام حق بن جاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ یہی امام۔ دین کیا ہے؟ امامت۔ دین کیا ہے؟ جس کے دائرے میں آپ کو آنا ہے، امامت دین ہے۔ اور اس امامت سے منسلک ہونے کے لیے جس رشتے کا انتخاب کرنا ہے اس رشتے کا نام ہے ولایت۔ ولایت کے سائے میں امامت کے ساتھ جڑ جاؤ،
ہوگا کیا؟ وہ امامت کے سائے میں اللہ سے جڑا ہوا ہے، ولایت کے سائے سے تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب ان سے ملو گے تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ بس دین کیا ہے؟ امام خود دین ہے۔ دلیل یہی امام کا یہ پیغام، اس کو اگر غور سے پڑھیں تو امام نے کہا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پجاری ہیں، اور دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا ہے، جب امتحان میں آتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کتنے خطا ہے کوفیوں کے؟ ہزاروں کی تعداد میں خطا ہے، اور ہر کوفی کے خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ الاجل الاجل الاجل، امام آئیں۔ بلا کس کو رہے تھے؟ امام کو۔ خطوط یہی تھے نا، اور انہی کو پلٹ کر امام نے کیا کہا کہ تم کوفی دنیا کے بندے ہو، دین تمہاری نوکے زبان پہ رکھا ہوا ہے۔ زبان پہ کیا تھا؟ الاجل الاجل یا حسین۔ یہ جو زبان پہ حسین حسین کر رہے ہو، یہی مطلب سمجھانے کے لیے امام نے کہا کہ دین میں ہوں، دین مجھ سے جدا، اور یہی فرمان اس لیے بیان کیا کہ سمجھو میں کون ہوں، میں ہی دین ہوں جو تمہاری زبانوں پہ ہے، اور تمہاری زبانوں پہ حسین کا نام آنا یعنی تم دین کا نام لے کر اپنی دنیا کے بٹورنے کے چکر میں ہو۔ اور ہوا ہی ایسے، بلا رہے تھے حسین کو، حسین نے کہا یہ دین اپنی زبان پہ رکھ کر اپنی دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ آج بھی کوفیوں کا لباس پہن کر معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بس امام نے بتایا کہ میرا اور دین کا آپس میں ارتباط کیسا ہے، کہ ہم ایک ہی چیز ہیں۔ ایک اینگل سے دیکھو تمہیں کتاب خدا نظر آتی ہے، دوسرے اینگل سے دیکھو تو تمہیں امام نظر آئے گا۔ امام اور کتاب میں کوئی جدائی نہیں ہے، امام دین ہے اور دین ہی امام ہے۔ منسلک کرو اپنے آپ کو امام کے ساتھ۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام نے یہ جملہ جب ارشاد فرمایا کہ ان کی نوک زبان پہ حسین حسین ہے، حسین دین ہے اور دین کو اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے چاہتے ہیں، یہ حسین کی خاطر نہیں چاہتے۔ لہذا وہ خط کے مضمون اگر آپ جا کر پڑھ کر دیکھیں تو کیا ہے، کیا تھا خطوط کے اندر لکھا ہوا؟ مولا آپ آئیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، آپ آئیں، آپ ان کھجوروں کو اتارنے کا وقت ہے، اور آپ کے بغیر ہم اتار، وہ ہم نے سمجھا شاید یہ کھجوروں کے چند دانے ہیں کہ جو امام نے آ کر اتارنے ہیں۔ یہ تعبیر کنائی ہے، یعنی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ آئیں گے تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی۔ دنیا کو آباد کرنے کے لیے حسین کے ساتھ منسلک ہونا یہ کوفی صفات کا نتیجہ ہے۔ عزیز من، آتے ہیں مجلس حسین میں کوفی بن کر، حسینی بن کر نہیں۔ کیسے کوفی بنتے ہیں؟ تو کوفیوں نے کہا کہ آئیں ہماری دنیا آباد کریں، ہم آتے ہیں ہم بھی اپنی دنیا آباد کرتے ہیں۔ کیوں آئے مجلس حسین میں؟ بیٹا مل جائے گا، کیوں آئے جاب مل جائے گی، کیوں آئے عزت مل جائے گی، کیوں آئے پیسہ مل جائے گا، یہ ساری چیزیں لینے کے لیے آتے۔ اور آج بھی امام کا یہ فرمان ہے الناس عبید الدنیا، یہ غلام بن کر آتا ہے، یہ عبد بن کر نہیں آتا، یہ دیندار بن کر نہیں آتا۔ پھر کیا کرو؟ اگر مقام عبودیت پہ آنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ مقام عبودیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب آؤ تو حسین کے مکتب پہ خرچ کرو، اور خرچ کر کے حبیب ابن مظاہر بن جاؤ۔ ہم آئے ہیں لینے کے لیے نہیں، ہم آئے ہیں دینے کے لیے۔ زندہ باد محمد والے محمد صلوات عبد بن کر آئیں، اور عبد ہوتا وہ ہے جو ساری غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں جا پہنچتا ہے۔ اور دکھایا کربلا والوں نے بھی، اور کوفہ میں بھی چند افراد نے یہ دکھایا کہ ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں۔ جب مولا بلائے گا، جس کے ساتھ خالق کائنات نے اپنے رابطے کو منسلک کرنے کے لیے کہا ہے، حالات برے تھے لیکن سارے حالات سے بالاتر ہوتے ہوئے امام کی خدمت میں جا پہنچے۔ لہذا عزیز من، حالات کا بہانہ کر کے اپنے آپ کو دین سے باہر رکھنا، حالات کا بہانہ کر کے اپنے آپ کو حسین سے جدا کر لینا، یہ کوفیوں کا کام ہے، دینداروں کا کام نہیں ہے۔ کوفی آج بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آج بھی کوفی ہیں، اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اور دونوں کی علامتوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں، ان کوفیوں نے اپنے زمانے کے امام کو تنگ کیا ہوا تھا، آج کے کوفیوں نے غیب میں رہنے والے امام کو تنگ کیا ہوا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں شیعو، اگر تمہارے گناہ نہ ہوتے ہم کب کے تمہارے درمیان موجود ہوتے۔
یہ تمہارے گناہ ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں کہ میں نہیں آ رہا، یہ تمہارے گناہ ہے کہ مجھ سے منسلک نہیں ہوتے، تمہارے گناہ ہے کہ میری زیارت سے تم محروم ہو۔ وجہ کیا ہوئی کہ ہم الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کی زنجیریں ہمارے پاؤں کو جکڑے ہوئے ہیں جو ہمیں آزاد نہیں ہونی دیتی، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں، امامت کی بارگاہ میں، دین کی بارگاہ میں ہمیں جانے نہیں دیتے۔ آخری بات کروں، زحمت تمام کر دوں۔ امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا، کا مولا یہ عبودیت، عبد بننے کا معیار کیا ہے، کیسے ہم عبد بنیں اور کس طرح سے دنیا سے نجات پائیں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معصوم فرماتے ہیں کہ العبودیت خمسۃ اشیاء، اگر آپ عبد بننا چاہتے ہیں اور عبد خدا بننا چاہتے ہیں، عبد دنیا نہیں بننا چاہتے، دنیا کی زنجیریں اپنے پاؤں سے اتارنا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ کہ 5 رکن ہیں عبد خدا بننے کے، 5 رکن ہیں عبد الحسین بننے کے لیے۔ بہت افسوس کے ساتھ جو کربلا گئے ہیں زیارات کے لیے ان کو یہ معلوم ہوگا، اور میرے خیال میں اکثریت ایسی ہوگی جو گئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کوئی معروم تو نہیں ہے نا، ہم نے سبھی گئے ہیں۔ اور جب کربلا گئے تو وہاں پہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں بھی گئے ہیں، زیارت نامہ بھی پڑھا ہے۔ تو زیارت نامے میں سب سے پہلا جملہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، میرا سلام ہو تجھ پر کہ تو عبد ہے۔ عبد کو کیا چاہیے؟ مولا چاہیے۔ وہ مولا کون ہوتا ہے؟ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اب۔ البتہ عربی میں کہیں دور نہ نکل جاؤں، کلمہ اب کیا ہوتا ہے؟ مولا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کا حسین کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، وہ ہے ابا عبداللہ، ایسے عبد کا مولا ہے جس کی عبودیت کی لسٹ میں عباس جیسا بھیا ہے۔ عباس بنا عبد، امام بنے ابا عبداللہ، اور ابا عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ جو ایسے عبد کا مولا ہو، جو ایسے عبد کا مولا ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو ایسا عبد بن جائے ایسے مولا کے لیے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب مولا کو دیکھتا ہے تو مولا کے اشاروں کے بغیر چلتا، عبد اپنی مرضی نہیں رکھتا ہے، اپنی مرضی کے بغیر، اپنی مرضی کے بغیر چلتا ہے، مولا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا العبودیت خمسۃ اشیاء، 5 رکن اپنے اندر پیدا کر لو، مقام عبودیت پہ آ جاؤ گے اور دنیا کی ذلت سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ پہلا رکن کیا کرو؟ اپنے اندر پیدا کرو۔ کا پہلا رکن خلاء الباطن، اگر اس کے رکن کو پا لیا تم عبد بن جاؤ گے، جیسے ہی عبد بنو گے تمہارا مولا حسین بن جائے گا۔ اور آج بھی حسین کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہے جو میرے بھیا عباس کی طرح عبد بن کر میری بارگاہ میں آئے اور میں مولا بن کر اس کا ہاتھ تھام لوں؟ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہے، اور کسی کے لیے یہ دروازہ بند نہیں ہے۔ کا پہلا رکن خلاء البطن، اب مانا کیا علماء نے، بطن کا کہ پیٹ ہے، تو اپنے پیٹ کو خالی کر دو۔ کس سے؟ حرام مال سے خالی کر دو، عبد بن جاؤ گے۔ البتہ باطن کا ایک معنی پیٹ ہے، والے باطن کا معنی پیٹ نہیں۔ باطن ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی ظاہری آنکھ سے، اسی لیے باطن کو باطن کہتے ہیں کہ کسی کو علم، آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کا ایک چہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن جو آپ کا باطن ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اسی لیے باطن کو باطن کہتے ہیں کہ چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، پنہا ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ امام نے کہا خلاء البطن، اس باطن کو پاکیزہ بناؤ۔ اگر وہ باطن پاکیزہ ہو گیا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تم مقام عبودیت پہ آ جاؤ گے۔ اگرچہ درست ہے وہ معنی بھی کہ اپنے پیٹ کو حرام مال سے خالی کر دو، حرام مال سے خالی کرنا یہ خلاء البطن نہیں ہے، اپنے پورے باطن کو پاکیزہ بنانا ہے۔ باطن کیسا ہو؟ وہ باطن ایسا ہو کہ جب سب کے سامنے عیاں ہو جائے تو اس کو احساس شرمندگی نہ ہو۔ اس طرح سے زندگیاں گزاریں کہ کل جب عالم محشر میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی مشکل انسان کے لیے نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ جس طرح کہ مجلس نے عرض کیا تھا، ہاں اقرؤ کتابیہ، باطن ایسا ہے کہ آؤ دیکھو پڑھو اس کو اور مجھے کوئی احساس شرمندگی نہیں ہے، فخر سے سر اٹھا کے عالم محشر میں جا رہا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے عزیزان، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ 2 بھائی تھے، ایک زرارۃ ابن اعین اور ایک حمران ابن اعین،
آیون باپ تھا اور اس باپ کے یہ دو بیٹے تھے، زرارہ اور حمران، یہ دو بھائی، اور دونوں امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اور یہ کیسے تھے صحابی، ان کی زندگیاں کیسے تھیں؟ واقعاً ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں یا شیعہ حسین کہتے ہیں۔ زرارہ اور حمران، زرارہ کا بھی بہت بڑا مقام تھا، لیکن حمران کمالات کی دنیا میں زرارہ سے بھی بالا تر تھا، جس کے لیے امام باقر اور امام صادق دونوں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا عالم ہوگا، ہم دونوں باپ بیٹا عالم محشر میں چکر لگا کر وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ حمران کھڑا ہوگا، حمران کا ہاتھ پکڑیں گے اور وہاں پہ لے آئیں گے جہاں کے لیے خالق کی کائنات نے ہمیں خلق کیا ہے۔ یہ کام ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ آج بھی اگر اسی نقش قدم پہ چلیں تو یہی آج کے زمانے کا امام یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حمران بنا ہوا ہے، یہ زرارہ بنا ہوا ہے، اور حمران اور زرارہ بن کر یہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور حمران اور زرارہ کا کمال کیا تھا؟ کمال یہ تھا کہ کبھی بھی انہوں نے اپنی طرف دعوت نہیں دی، جب بھی دعوت دی کبھی امام باقر کے ساتھ متصل کر دیا، کبھی امام صادق کے ساتھ متصل، نظام امامت کے ساتھ متصل کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی، اور معصوم نے فرمایا کہ اگر یوں بن جاؤ ہم معاشر میں خود تلاش کریں گے۔ تو آئیں، اس سے کیا ہوگا؟ باطن پاکیزہ ہو جائے گا، باطن کو پاکیزہ بنائیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ مقام عبودیت پہ آ جائیں گے۔ دوسرا رکن جس کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر کا قراءۃ القرآن، قراءۃ القرآن یہ دوسرا رکن ہے کہ جس پہ آپ عبد بنتے ہیں اور عبودیت کے سائے میں آپ منزل کمال تک جا پہنچیں گے۔ اب یہاں پہ معنی کر دوں، قراءت کا معنی عموماً کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ قاری کیا ہے؟ جو پڑھاتا ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پڑھا جاتا ہے۔ قراءت، قاری، قرآن، اس کا معنی پڑھنا نہیں ہے، سنا ہوا ہے، البتہ یہ اس کا ایک مصداق ضرور ہے، لیکن قراءت کا معنی پڑھنا نہیں ہے۔ قراءت کس کو کہتے ہیں؟ قراءت کہتے ہیں کسی چیز کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، ایک ساتھ کسی چیز کو لا کر انبار کرنا۔ جب آپ ایک چیز کو انبار لگاتے ہیں تو اس کا مطلب اکٹھا کر رہے ہیں، جتنا جتنا اکٹھا کرتے جائیں گے اتنا اتنا کیا ہوگا؟ وہ انبار بڑھتا جائے گا، وہ جتنا جمع کریں گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا تو آپ کے سٹور میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سٹور جتنا بھرتے جائیں گے جمع ہوتا جائے گا۔ قراءت کا معنی ہے جمع کرنا۔ قراءت القرآن یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے باطن میں اور اپنی روح کے اندر کس کو جمع کرنا ہے؟ کا قرآن کی آیات کو جمع کرنا ہے۔ جب قرآن کی آیات کو جمع کرو گے یہ قراءت قرآن ہے، اور قراءت قرآن کے نتیجے میں ہو گیا جو جمع کرتا جائے گا وہ قاری ہے۔ قاری جمع کرنے والا کس کو جمع کر رہا ہے؟ قرآن کو۔ قرآن جمع ہو رہا ہے، اور ہوتا بھی کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الفاظ کو رپیٹ کرتے ہیں، الفاظ کو بیان کرتے ہیں، الفاظ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی ہم نے قراءت کر لی، یعنی ایک سپارہ پڑھ لیا، ایک سپارے کے جتنے الفاظ ہیں وہ ہم نے زبان سے گزار دیے۔ زبان سے گزار دیے تو مطلب قراءت ہے نا۔ اگر یہ آیات آپ کی ذات میں بیٹھ جائیں اور یہی آیات آپ کی زندگی کو بدل دیں تو آپ قاری قرآن بن جائیں گے، اور اگر یہ آیات قرآن میں نہ آئیں تو آپ قاری قرآن۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قاری قرآن بن جائیں، قرآن کی آیات کو اپنے وجود میں جمع کر لیں، پھر ہوگا کیا کہ اس قرآن کو اپنی ذات سے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ اگر قرآن کو آپ نے اپنی ذات میں جمع کر لیا، اس قرآن کی آیات کو آپ کی ذات سے جدا نہیں کر سکتی ہے کوئی طاقت۔ اور کربلا والوں نے یہ بتا دیا، جو قاری قرآن تھا سر نیزے پہ تھا، قرآن کی تلاوت جاری تھی یا نہیں تھی؟ اگر قرآن کو وجود کے اندر جمع کر لو سر کٹ جاتا ہے، لیکن قرآن اور اس کے شخص کے درمیان جدائی نہیں آتی۔ قاری قرآن بنے۔ قاری قرآن پڑھنے والا قاری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ حدیث پیغمبر کی، رب قار القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے ہیں جو زبان سے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پلٹ کر قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ ہم قاری ہیں، اور قرآن کیا کر رہا ہے؟ یہ پڑھ رہا ہے اور
قرآن پلٹ کر اس پہ لعنت کر رہا ہے، پڑھتا ہے کونوا مع الصادقین، پلٹ کر قرآن لعنت کرتا ہے. یہ میرا پیغام ہے کہ صادق بنو. زندگی کیسی ہے؟ زبان پہ کیا ہے؟ دوسرا رکن قراءت القرآن ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ. البتہ قرآن کی آیات کو کس طرح وجود میں اتارنا ہے، بس یہ آخری بات کروں، آپ کی زحمت تمام کر دوں. سوال، یہ قرآن کی تفسیریں مختلف کیوں ہوتی ہیں بھائی؟ ہوتا ہے نا، یہ چیز تو ملموس ہے، دیکھتے ہیں نا، بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے وہ شوق نہیں ہے نعرہ لگوانے کی، مجھے نہ عادت ہے نہ شوق ہے، نہ کہتا ہوں. اگر یہ بات پہنچ جائے اور اس پہ عمل ہو جائے، یہ آپ اور میرے دونوں کے لیے سعادت کا راستہ ہموار کر دے گی. آپ نے کہا جی فلاں مفسر نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے یہ کہہ دیا، یہ اختلاف سارا کہاں سے آتا ہے؟ قرآن تو ایک ہے نا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ بھی ایک، اللہ کی کتاب بھی ایک، تو یہ تفسیریں اتنی زیادہ کیوں ہو گئی جی؟ اب وہ سمجھ کی بات الگ ہے، یہ کیوں اتنی زیادہ ہو گئی؟ اس لیے زیادہ ہوئی کہ جو خالق کائنات نے قانون بنایا تھا قرآن فہمی کا، ہم نے اس قانون سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. جب اس قانون کو چھوڑ دو گے، نتیجہ یہ ہوگا کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. یہ جو اتنا زیادہ اختلاف نظر آتا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قانون کو چھوڑ کر قرآن کی آیات کو لینا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا پیغام ہماری فطرت کے اندر نہیں آیا ہے. مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آئے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی رنگ ہے؟ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. تو یہ جو مختلف ظرف آپ ڈالتے ہیں اور مختلف ظروف میں اس پانی کو ڈالتے ہیں، تو پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. پانی کا تو کوئی اپنا رنگ، تو جس ظرف میں ڈالا اس کا رنگ جو تھا، پانی نے وہی رنگ اپنا لیا. چونکہ ظرف ایسا تھا، جس ظرف میں آپ نے پانی کو ڈالا، اس کی خصوصیت جیسا ظرف تھا ویسا اس نے اپنا رنگ بنا لیا. عزیز من، اپنی طرف سے دین کی تفسیریں کر کے قرآن کی آیات کو اپنے ظرف میں نہ ڈال. ہوگا کیا؟ تو اپنا رنگ قرآن پہ چڑھائے گا، جبکہ تجھے قرآنی رنگ اپنانے کے لیے کہا گیا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ جب لوگ اپنی طرف سے دین کے فلسفے گھڑ کے بیان کرتے ہیں اور اس پیرائے میں آیات الہی کو ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دین بیان کرنے کے، عزیز من، یہ دین نہیں ہے، یہ تیری ظرف کی علامت ہے، یہ تیرے ظرف کی بدماشی ہے کہ جیسے ظرف نے آ کر قرآن کی آیات کو بھی آلودہ کر دیا. اور دیکھنے جا کر دونوں میں خوارج بھی قرآن پڑھ رہے تھے، علی کا لشکر بھی قرآن پڑھ رہا تھا. کیا ہوا؟ قرآن دونوں پڑھ رہے ہیں، ایک کا اثر کیا ہے؟ دوسرے کا اثر. میدان کربلا میں بھی آپ نے دیکھا، اہل بیت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، لشکر اشقیاء بھی قرآن پڑھ رہا ہے. خوب، ایک کہاں پہنچ رہا ہے، دوسرا کہاں پہنچ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسا ظرف لے کر آئے ہو، اسی ظرف میں تم نے آیات کو ڈالا، جیسا تمہارا ظرف تھا ویسے قرآن کا رنگ بدل گیا. کیا کرو کہ اپنا رنگ لے کر نہیں آؤ، پھر کیا کرو کہ جو قرآن کا رنگ ہے اسی کو اپنا لو. مثال کو پلٹ دوں، اگر آپ شیشے کا ظرف لے کر جاتے ہیں گلاس، اب گلاس کا کوئی اپنا رنگ، اگر اس میں آپ نے شربت ڈال لیا، یہ گلاس بھی آپ کو کیسا نظر آئے گا؟ جیسا مظروف ہے. شیشہ لے کر آؤ اور شیشے کو پہلے خالی کرو، خالی کر کے اس کو پاک و پاکیزہ بناؤ. اور شیشے کی مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیشہ جب ہوتا ہے تو وہ اپنا رنگ اپناتا ہی نہیں ہے، جو آپ اس میں ڈال دیں وہی رنگ لے لیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلے اپنے قلب، باطن اور فطرت کو اتنا پاکیزہ بناؤ کہ خالق کائنات جو رنگ ڈالنا چاہتا ہے اس رنگ کو قبول کر لو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. قرآن کو جمع کرنا ہے، لیکن جمع کرنے سے پہلے اس ظرف کو پاک بنانا ہے، پاکیزہ بنانا ہے. سارے رنگوں کو چھوڑنا ہوگا، ساری عادات کو چھوڑ دو، خواہشات کو چھوڑ دو، رسومات کو چھوڑ دو. جب رسومات کو چھوڑ کر پاکیزہ دل لے کر آؤ گے، تب مجلس حسین میں تمہارے اوپر حسینی رنگ چڑھے گا.
اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے رسومات پہلے سے بنائی ہوئی ہیں اور ان رسومات کے اوپر علم چڑھا کے کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ عباس کی نشانی ہے۔ عزیز من نہیں، پاک ہو کے آ، اور جو ان کا رنگ تھا اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو رنگنا شروع کر دے، پھر تمہیں کوئی کمال کی منزل کی طرف راستہ ملے گا اور تم مقام عبودیت پہ فائز ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کربلا والوں کو کسی کا کوئی اپنا رنگ نہیں تھا، جو حسین کا رنگ تھا اسی کو اپناتے گئے، اس لیے ہدایت بھی پا گئے۔ جو حسین کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے ظرف کو پاکیزہ بنا کر آتا ہے، حسین بھر دیتے ہیں اور بھرنے کے بعد عبد بنا دیتے ہیں۔ جب عبد بنتا ہے منزل کمال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں تھا کہ جو بھی پاکیزہ ہو کر آیا حسین نے اس پہ اپنا رنگ چڑھا دیا، اور چڑھانے کے بعد ہوا کیا کہ جس پر حسین کا رنگ تھا پلٹ کر ہر شخص اپنی ذات میں حسین کا مبلغ بن گیا۔ جو بھی خالی ظرف لے کر آیا حسین نے اپنا رنگ چڑھایا، پلٹ کر وہی حسین کا مبلغ بن گیا، اور رہتی دنیا تک بشریت کو اس نے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اگر حسین باغی ہے تو 6 مہینے کا حسین کا بچہ بغاوت کر سکتا ہے؟ یہ اس لیے تھا کہ جو حسین کا رنگ چڑھا کر آئے تھے وہ رہتی دنیا تک بشریت کے لیے بیداری کا نقطہ بن گیا۔ کہہ سکتا ہے آدمی جو کڑیل جوان ہو وہ بغاوت کر سکتا ہے، جو 33 سال کا جوان ہو وہ بغاوت کر سکتا ہے، 6 ماہ کا بچہ بھی بغاوت کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام کا ایک انتخاب تھا، اور وہ انتخاب کیا تھا کہ ہر ایک کو امام نے اپنی تحریک میں اپنی نہضت میں شامل ہونے نہیں دیا ہے۔ عزیز من، حسین نے ہر ایک کو نہیں کہا کہ میرے اس قیام میں شریک ہو جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ تھے، آپ اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جب مکہ سے نکلے امام حسین علیہ السلام 1 لاکھ سے زیادہ لشکر تھا امام کے ساتھ، اور یہ تاریخ کا المیہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ تھے افراد۔ اور مکہ سے چل کر جب کوفے میں آتے ہیں کتنے رہ جاتے ہیں جی؟ 72، وہی جو مشہور تعداد ہے۔ 1 لاکھ چلا تھا، 72 کیسے بچ گئے؟ یہ وہ نقطہ تھا کہ حسین کو معلوم تھا کہ یہ میرا قیام قیامت تک باقی رہے گا، اور اس قیام کے اندر ایک فرد بھی آلودہ آ گیا، میرا قیام اس انجام کو نہیں پہنچے گا جہاں پہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے امام علیہ السلام نے قدم قدم پہ افراد کو اپنے سے الگ کر دیا۔ اور شام جب شب عاشور آئی تو کیا کیا امام نے؟ چراغ بجھا کے کیا کہا؟ اٹھ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ پیغام دین قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس کے لیے ایسے افراد آئیں جو میرے اس پیغام کو قیامت تک باقی رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور کہا اٹھ جاؤ، جو آلودہ ہے حسین کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو حسین بلا لے وہ کتنے پاکیزہ تھے۔ کئیوں کو اٹھا دیا اور کئیوں کو بلا لیا، اور یہ آج بھی امام کی آواز باقی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو مجلس حسین سے اٹھ کے جائیں آواز آئے کہ چلے جاؤ، اور کئی ایسے ہوں جن سے حسین کہے تم آ جاؤ۔ عزیز من، آج بھی یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اور کن کو اٹھایا امام نے؟ ایک نقطہ، امام نے کہا جو مقروض ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ امام نے خود حکم دیا کہ جو مقروض ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، میری نہضت میں شریک نہیں ہو سکتا، میرے قیام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ جب تک مقروض ہے یہ میرے پیغام کو آلودہ کر دے گا۔ عزیز من، ہم کتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید ہمیں حسین کی مجلس نجات دے گی۔ اگر اس زمانے میں حسین نے مقروض کو اپنی مجلس سے نکال دیا تھا، قانون حسین کا اب بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی ہوگا۔ عزیز من، چند ایک ٹکے اپنی جیب میں رکھ کر، قرض اہل بیت اپنی گردن میں رکھ کر مجلس حسین میں آتا ہے، آواز وہی عاشور والی ہے۔ حقوق الناس کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ رکھ کر مجلس حسین میں آتا ہے، تو مقروض ہے، قرضہ چکا پھر مجلس حسین میں آ۔ مومن بھائی کی دشمنی کینہ ذہن میں رکھ کر آتا ہے، امام کہتا ہے تو مقروض ہے، پہلے اس قرضے کو چکا، پاک ہو، پھر میری مجلس میں آ، پھر تمہیں فائدہ ہوگا میری مجلس کا۔ اور امام نے یہ کہا، سب کو اٹھا دیا اور کئیوں کو بلا دیا۔ بلانے کے بعد انتخاب ایسا تھا، اگر خواتین میں تھا وہ بھی انتخاب انتہائی دقیق تھا،
بچوں کا انتخاب انتہائی دقیق، بوڑھوں کا ہر فرد کربلا کے اندر اتنا دقیق اعتبار سے امام نے انتخاب کیا تھا، ان میں سے ہر ایک اسلام کی سند بن گیا، اور آج بشریت اس کو سن کر روتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، امام علیہ السلام نے جب سب کا امتحان لے لیا، سب کو پاک و پاکیزہ بنا دیا، پاک و پاکیزہ بنانے کے بعد اب ایک مرتبہ کیا دکھاتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ حسین وہ ہے جو مرنے کے بعد تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، ارے حسین وہ ہے جو رہتی دنیا میں تمہیں بہشت دکھا دے، بہشت دکھانے کے بعد آزاد بھی کر دیتا ہے، چلے جاؤ میں راضی ہوں اور یہ بہشت لے لو۔ کتنی معرفت تھی کربلا والوں کی، کہ مولا ہم تو اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے ساتھ مل کر بہشت میں جا پہنچے، مولا آپ کی معیت ہمیں چاہیے، اگر آپ کی معیت میں بہشت کو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیں گے، ہمیں بہشت نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے۔ کیا کیا امام نے، کون سا جادو کیا امام نے، اور کون سی قربت امام نے عطا کی کہ معرفت کا یہ عالم ہو گیا کہ بہشت ملتی ہے لیکن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جواب کیا ملتا ہے کہ خالق کائنات اگر 70 مرتبہ ہمیں زندگی دے اور 70 مرتبہ ہماری جان آپ پہ نثار ہو جائے اور ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم تب بھی حسین تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا عظمت تھی کربلا والوں کی، اور اس کا تذکرہ جس کو کرنا تھا۔ اور عجیب انداز تھا امام کا، اور انداز بھی یہ تھا کہ کربلا میں خیموں میں رہنا بہت مشکل تھا۔ کیا گرمی، پانی کا نہ ہونا، شدت پیاس، العطش کی آواز، بچوں کی نڈھالی، اور اس عالم میں کیا کیا امام نے، جو اصحاب تھے ان کو پہلے میدان میں بھیج دیا۔ کیوں؟ کہا کہ خیموں میں رہنا بڑا سخت ہے، جاؤ جام شہادت نوش کر اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچو، بہت آسان ہے، اور خیموں میں رہنا بہت مشکل۔ جو اپنے تھے ان کو خیموں میں بٹھا لیا، جو اصحاب تھے ان کو میدان میں بھیج دیا، چلے گئے۔ اور عجیب بات تھی، جب اپنوں کی بات آئی، جو کڑیل جوان تھا جس سے زیادہ محبت تھی، سب سے پہلے اس کو روانہ کیا، اور آخر میں بھیا عباس کو روانہ کیا، اور اس کے بعد اپنے 6 ماہ کے بچے سے کہا، اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جب آئے اور اشقیاء سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر بغاوت کرنے والا میں ہوں تو یہ 6 ماہ کے بچے کا کیا گناہ ہے، ارے 3 دن سے پیاس سے نڈھال ہو رہا ہے، اور مجھے انصاف سے بتائیں 6 ماہ کے بچے کے لیے ماں کرتی کیا ہے؟ کوئی پانی کا گلاس نہیں چاہیے، کوئی جگ نہیں چاہیے، ماں کرتی یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈال کر گیلا کرتی ہے، ہونٹوں پہ رکھ دیتی ہے، 6 ماہ کا بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ جیسے امام نے کہا کہ ہے جو اس میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی دے دے، اور حسین یہ سوال اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ مجبور ہو گیا، حسین اس لیے سوال نہیں کر رہا تھا۔ اور جیسے امام حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کو دیکھا، اشقیاء نے اعلان کیا، ارے لگتا ہے حسین قرآن کو لے کے آ گیا، ارے حسین کی آواز کو قطع کر دو، اگر حسین کا یہ خطاب جاری رہا اشقیاء کی فوج میں ہلچل مچ جائے گی، ارے حسین کو تم نابود نہ کر سکو گے، حسین پہ تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ادرکم اللہ، علی اصغر کو لے کے آئے، اور لانے کے بعد ہوا کیا، تو اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو بند کر دے، حسین کے کلام کو ختم کر دے۔ یہ ملعون کیا کرتا ہے، یہ بہت بڑا تیر انداز تھا میدان کربلا کے اندر، جیسے ہی تیر کو نیام میں ڈالتا ہے علی اصغر کا نشانہ بناتا ہے، کبھی تیر گر جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر گرتا ہے، آگے کوئی پوچھئے ملعون تو بہت ماہر تیر انداز ہے، کیا ہو گیا، کیوں چلاتا نہیں؟ ذرا خیموں کی طرف رک کر کے دیکھ، ایک ماں ہے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، یہ کہہ رہی ہے لعین اپنے تیر کو بھی دے اور صغیر کے گلے کو بھی دے۔ ادرکم اللہ، مجھے نہیں معلوم، تیر چلا علی اصغر کا گلا، اور علی اصغر کے گلے کے بعد امام نے یہ نعرہ بلند کیا، فَوَبِعَتْ طِفْلٌ مِّنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، میرا بچہ ذبح ہو گیا۔ جیسے ہی ذبح ہوا، خیمے کے دروازے پہ ماں دیکھ رہی تھی، خطاب کرتی ہے، اے علی اصغر مثلوں کا یونہر، اے بیٹا تجھ جیسے نہر کیے جاتے ہیں عزیزان من۔ نہر کون سا جانور ہوتا ہے؟ چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ چکے طویل قامت کا ہوتا ہے، اس کو 3 جگہ سے نہر کیا جاتا ہے۔ بی بی نے کہا مثلوں کا یونہر، اے علی اصغر تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ ادرکم اللہ، علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، اور کسی شہید کے ساتھ یہ مولا نے اہتمام نہیں کیا، علی اصغر کو لیا
علی اصغر کو لینے کے بعد ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا، لیکن امام نے کہا اس کو کس عالم میں لے کے جاؤں، ارے ماں دیکھ رہی ہوگی، ماں کیسے برداشت کرے گی۔ امام نے ایک انوکھا انداز اپنایا، یہ تھا کہ امام نے علی اصغر کو لیا، لینے کے بعد خیموں کے پیچھے چلے گئے، ایک چھوٹی سی قبر بنائی، اور چھوٹی سی قبر بنانے کے بعد علی اصغر کو قبر میں اتار دیا۔ عزیز من، مستحب یہ ہے کہ جب کسی میت کو زمین میں رکھ دو، قبر میں رکھ دو، تو ہاتھ کے پشت سے زمین کی مٹی کو قبر میں ڈالنا شروع کر دیں۔ دیکھا کیا انبیاء نے کہ حسین جب اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے تھے، انبیاء نے پش کر دی، کہا حسین یہ تیری عظمت، تو کیسے علی اصغر کو خاک کے حوالے کر رہا ہے؟ تاریخ نے لکھا مولا مٹی ڈالتے آئے، جب گردن تک آئے مٹی ڈالتے آئے، جب گردن میں پہنچے خود مولا نے پشت کر دی اور دعا دی، علی اصغر تیری قسمت، میں تجھے محفوظ کر کے جا رہا ہوں، اللہ تیرا محافظ ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم شام غریبہ کو جب شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، ایک شکی نے کہا ارے حسین کا 6 ماہ کا بچہ، اس کا سر نیزے پہ نہیں، نیزوں کو لیا، خاک کربلا میں مارنا شروع کیا۔ علی اصغر نیزوں پہ بلند ہو گیا، ماتم حسین